حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه انه اخبره انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم، انما بے شک بقاؤکم تمہارا باقی رہنا یا باقی ہونا، فیما سلف اس میں سے جو ہو چکا گزر چکے، قبلکم تم سے پہلے، من الامم امتوں میں سے، کما اس کی مثال ایسا ہے جیسا کہ بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، ایسا ہی ہے جیسے عصر کی نماز سے غروب شمس کا وقت ہو۔ اوتی اہل التورات التورات، دیے گئے اہل تورات تورات، فعملوا بها تو انہوں نے اس پر عمل کیا، حتی یہاں تک کہ اذا انتصف النہار جب نصف ہو گیا دن، عجزوا وہ عاجز آ گئے، فاعطوا قیراتا قیراتا تو ان کو ایک ایک قیرات ملا یعنی ثواب کا۔ ثم اوتی اہل الانجیل الانجیل پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی، فعملوا الی صلاۃ العصر تو انہوں نے عمل کیا کب تک؟ نماز عصر تک۔ ثم عجزوا پھر وہ بھی تھک گئے، فاعطوا قیراتا قیراتا ان کو ایک ایک قیرات دے دیا گیا۔ ثم اوتینا القرآن پھر ہمیں قرآن دیا گیا، فعملنا الی غروب الشمس تو ہم نے عمل کیا کب تک؟ غروب شمس تک۔ فاعطینا قیراتین قیراتین تو ہم کو دو دو قیرات ملے ثواب۔ فقال اہل الکتابین تو اہل کتابین یعنی دونوں کتابوں والوں نے کہا اے ربنا یا رب، آتیت ہؤلاء قیراتین قیراتین تو نے ان لوگوں کو دو دو قرات عطا کر دیے، وآتیتنا قیراتا قیراتا اور ہمیں صرف ایک ایک قرات، ونحن كنا اکثر عملا حالانکہ ہم زیادہ تھے عمل میں یعنی زیادہ دیر ہم نے کام کیا۔ قال قال اللہ عز وجل تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ظلمتکم من اجرکم من شیء کیا میں نے ظلم کیا تم پر تمہارے اجر میں سے کچھ یعنی تمہارے مزدوری نہیں دی؟ قالوا لا انہوں نے کہا نہیں، قال فهو فضلی فرمایا کہ یہ میرا فضل ہے، اوتیہ من اشاء جس کو میں چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ یعنی یہ پچھلی حدیث جو ہے نا ایک حصہ بھی نماز کا پا لیا تو نماز ہوگی، اسی کی تاکید میں یہ آیا ہے کہ کبھی ایک عمل کے ایک جز پر بھی یعنی ایک حصہ ادا کرنے پر بھی پوری مزدوری مل جاتی، یعنی پارٹ ٹائم کام کر کے بھی پوری سیلری مل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نماز عصر 4 کی بجائے صرف ایک پا سکا اور باقی 3 جو ہیں وہ مغرب کی اذان ہوتے میں پڑھی مثلاً، تو بھی اس کو کتنا ثواب مل جائے گا؟ گویا اس نے پوری نماز پڑھ لی۔ جو حدیث ہے نا اس کو اگلی حدیث زیادہ واضح کرے گی، اس لیے آگے چلتے ہیں۔ حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المسلمین والیہود والنصارى مثال مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی، کمثل رجل مانند مثال ایک شخص کے ہے، استأجر قوما جس نے اجرت پہ رکھا ایک گروہ کو، چند لوگوں کو مزدوری پہ رکھا، یعملون له عملا الی اللیل وہ عمل کرتے ہیں اس کے لیے عمل رات تک، فعملوا الی نصف النہار تو انہوں نے عمل کیا آدھے دن تک، فقالوا لا حاجت لنا الی اجرک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں حاجت طرف تمہارے اجر کے، فاستأجر آخرین پھر اس شخص نے دوسروں کو مزدوری پہ رکھ لیا، یعنی دن پورا نہیں کیا پہلے گروہ نے تو آجر نے کیا کیا؟ اوروں کو مزدوری پہ رکھ لیا۔ فقال اکملوا بقیت یومکم تو اس نے کہا دن کا باقی حصہ پورا کرو، وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ اور تمہیں وہی ملے گا جو میں نے شرط رکھی تھی یعنی پورے دن کی مزدوری دوں گا۔ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ انہوں نے عمل کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، قَالُوا لَكَ مَا عَمِلْنَا تو انہوں نے کیا کہا؟ تمہارے لیے ہے جو ہم نے عمل کیا یعنی ہم نہیں جزا چاہتے۔ فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا تو اس نے ایک اور قوم کو مزدوری پہ رکھ لیا، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ تو انہوں نے عمل کیا اس دن کا باقی حصہ، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسِ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ تو انہوں نے پورا لے لیا پہلے 2 گروہوں کا بھی اجر۔ اب بات ذرا تھوڑی سی وضاحت طلب ہے لیکن بڑی ہی اہم ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے یہود کو تورات ملی، انہوں نے صرف اپنی کتاب کو ہی کافی سمجھا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا انکار کر دیا انہوں نے، لہذا اس انکار پر انہیں اجر تو نہ ملا، صرف کتنا اجر ملا؟ جو اپنی کتاب کو مانا۔ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی مانا اور اپنی انجیل کو بھی مانا، لیکن کیا کیا؟ قرآن کو نہیں مانا، تو ان کی بھی مزدوری ادھوری گئی۔ اس وقت تک اس شخص کو اجر نہیں ملتا جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔
اس کے بعد جو لوگ آئے جن کو قرآن دیا گیا تو انہوں نے تورات کو بھی مانا، انجیل کو بھی مانا اور قرآن کو بھی مانا، لہٰذا پوری مزدوری لے گئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اہل کتاب میں سے اگر کوئی شخص اپنے نبی کو مانتا ہے، اپنی کتاب کو مانتا ہے، پھر مجھے بھی مانتا ہے اور اس کتاب کو مانتا ہے، اس دین کو مانتا ہے، تو اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ دگنا اجر ہے، دوہرا اجر اس کے لیے بتایا۔ ہاں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا، ہاں وہ کوانٹیٹی میں کم ہی کیوں نہ ہو، زیادہ باعث اجر ہے بنسبت اس کے کہ ایک کام کو انسان ادھورا چھوڑ جائے۔ ہاں اس نے ایک لمبے عرصے تک بھی کام کیا ہو لیکن وہ اجر کو ایسا نہیں پہنچے گا جس طرح وہ پہنچے گا جس نے اینڈ تک کام کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ایمان پر خاتمہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی اچھے کام کرتے رہیں اور مرتے وقت کہیں اور بہک جائیں یا کسی غلط کام کا شکار ہو جائیں یا کوئی اور غلط کام کرنے لگے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی شخص نے پوچھا کہ میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لائے پھر جم جاؤ، پھر اس سے ہٹو نہیں۔ اس لیے کہ کسی کام کو کرتے ہوئے اس سے ہٹ جانا کیا ہے؟ اپنے اجر کو کم کر دینا اور اپنی مزدوری کو ادھورا چھوڑ دینا، یعنی اس جزا تک نہ پہنچنا جس کو پورا کر کے پہنچا جا سکتا ہے۔ باب وقت المغربی وقال عطاء یجمع المریض بین المغرب والعشاء، مغرب کا وقت، اب ایک ایک نماز کا وقت باری باری آ رہا ہے۔ مغرب کا وقت، اور عطا کہتے ہیں یجمع المریض، جمع کرے گا مریض، بین المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کے درمیان، یعنی مریض نمازوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، درمیان کے وقت میں مراد ہے۔ حدثنا محمد بن مہران قال حدثنا الولید قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا ابو النجاشی مولى رافع بن خدیج هو عطاء بن صہیب قال سمعت رافع بن خدیج یقول كنا نصلي المغرب، رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تھے مغرب کی، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فینصرف احدنا، تو ہم میں سے ایک جو تھا وہ سلام پھیر جاتا، وانه لیبصر مواقع نبلہ، حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوتا تھا تیر گرنے کی جگہ کو، یعنی ہم میں سے کوئی نماز پڑھ کر مسجد سے لوٹ جاتا تو ابھی وہ جگہ دیکھ رہا ہوتا تھا، یعنی جہاں تیر جا کے گرتا، مثلا اگر ایک شخص تیر پھینکے تو اس کو پتا چلے کہ تیر گرا کہاں ہے، یعنی دور تک وہ روشنی میں دیکھ رہا ہے، تو مراد یہ کہ ابھی پوری طرح اندھیرا نہیں ہوا۔ اندھیرے میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہاتھ میں ہے وہ تو نظر آ رہی، جب ہاتھ سے چھوٹ کے آگے گئی تو وہ چیز گم ہو گئی، تو وہ تاریکی کی علامت ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج، حجاج آیا مدینہ کا حاکم بن کے یعنی، فسألنا جابر ابن عبداللہ، تو ہم نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا، فقالت، اس نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے، بالحاجرۃ، کس وقت؟ دوپہر کے وقت، والعصر والشمس نقیۃ، اور عصر پڑھتے جبکہ سورج ابھی صاف ہوتا یعنی تیز ہوتی روشنی اس کی، والمغرب، اور مغرب اذا وجبت، جبکہ وہ ڈوب جاتا یعنی سورج، والعشاء، اور عشاء احیانا و احیانا، کبھی ایک وقت کبھی دوسری وقت، یعنی کبھی جلدی کبھی دیر سے، اذا رآہم اجتمعوا، جب آپ دیکھتے کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، عجل، تو آپ جلدی کرتے، واذا رآہم ابطأوا، اور جب دیکھتے کہ دیر سے آ رہے ہیں، اخر، تاخیر کر دیتے، والصبح کانوا، اور صبح کانوا وہ تھے، او کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس، نماز پڑھتے اس کو اندھیرے میں ہی، یعنی غلس کہتے ہیں اندھیرے کو۔ حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمہ قال كنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، المغربہ، مغرب کس وقت؟ اذا توارت، جب سورج چھپ جاتا، توارت غوریا اسی سے ہے، بالحجاب، پردے میں، یعنی اوٹ میں آ جاتا سورج، یعنی غروب ہو جاتا تھا اس وقت۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا عمرو بن دینار قال سمعت جابر بن زید عن ابن عباس قال صلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم 7 جميعا و8 جميعا، اور یہ ہے باب سے اس حدیث کی مناسبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی مغرب اور عشاء کی 7 اور ظہر اور عصر کی 8 اکٹھا کر کے، اور یہ پیچھے کیا ہے، بیمار وغیرہ کو اس کی اجازت ہے۔ باب من کرہ ان یقال للمغرب العشاء، باب اس بات کو ناپسند کیا گیا کہ کوئی مغرب کو عشاء بولے، یعنی ان نمازوں کے اوقات کو واضح طور پہ ادا کرنا چاہیے، گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے کہ ظہر کو عصر اور عصر کو ظہر، یا مغرب کو عشاء یا عشاء کو مغرب کہہ کے پکارا جائے۔
اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بدو لوگ تھے وہ اس چیز کا بہت اہتمام نہیں کرتے تھے، اس لیے اس پر ممانعت کی گئی. حدثنا ابو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغلبنکم الاعراب، نہ غالب آ جائیں تم پر اعراب یعنی گمار دیہاتی، علی اسم صلاتکم المغرب، تمہاری مغرب کے نماز کے نام پر. کالا اور کہا عبداللہ بن مغفل نے وتقولوا اور کہتے تھے الاعراب اعراب ہی العشاء کہ وہ عشاء ہے، یعنی اعرابی جو تھے وہ مغرب کو بھی عشاء بول دیتے تھے، تو تم ایسا نہ کرنا، مغرب کو مغرب ہی رکھنا، عشاء کو عشاء. یہ حدیث یہاں کیوں لے آیا ہے امام بخاری؟ اس لیے کہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ مغرب اور عشاء کو ہر روز جمع کرنا شروع کر دے اور ان دونوں کے نمازوں کے اوقات کو بھی کسی اور نام سے پکارنے لگے یا گڈمڈ کر دے. تو اس سے منع کیا گیا. مغرب مغرب ہے، عشاء عشاء ہے. صرف مجبوری کے وقت ان کو جمع کیا جا سکتا ہے، دونوں کے اوقات الگ الگ ہیں. باب ذکر العشاء والعتمۃ ومن رآہ واسعا، ذکر عشاء کا و عتمہ اور عتمہ کا، یعنی عتمہ بھی عشاء کو کہہ سکتے ہیں، ومن رآہ واسعا اور جس نے ان دونوں کو جائز کہا یعنی واسع کہا یعنی وسعت والی بات کی ان میں. کیونکہ عتمہ جو ہوتا ہے عربی زبان میں وہ دودھ جو اونٹنی کے تھن میں باقی رہنے دیا جاتا کہ تھوڑی رات گزارنے کے بعد اس کو دوہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کو دو وقت میں ان کا دودھ نکالتے ہیں، ایک صبح کے وقت میں اور ایک مغرب کے قریب. تو عرب جو تھے وہ مغرب کے وقت جو دودھ دوتے تھے بعض اوقات پورا نہیں نکالتے تھے، کچھ چھوڑ دیتے تھے اور رات گزرنے پر اس کو نکالتے تھے. اس کو عتمہ کہتے، اس دودھ کو جو دیر سے نکالا جاتا. اسی سے عشاء کا وقت ہوا کہ مغرب ہوتے ہی نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ کچھ مغرب کی نماز الگ ہے اور عشاء کی جب رات ڈھل جائے گی پھر پڑھی جائے گی، یہ مراد ہے. یعنی عشاء کو عتمہ بھی کہا جا سکتا ہے، جبکہ عشاء اول رات میں جب نماز پڑھی جائے تو عشاء ہی ہوگی، اور عتمہ بولا جا سکتا ہے، اس کی وسعت ہے، لیکن عتمہ تاخیر سے پڑھی ہوئی عشاء مراد ہے. وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اثقل الصلاۃ علی المنافقین، سب سے بھاری نماز منافقوں پر کون سی؟ العشاء والفجر، عشاء اور فجر ہے. وقال اور فرمایا لو یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے، ما فی العتمۃ والفجر، کہ عتمہ اور فجر کا ثواب کتنا ہے. یعنی ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے لیے دو لفظ استعمال کیے، پہلے عشاء اور پھر عتمہ. قال ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں والاختیار، اور بہتر یہ ہے، خیر یہ ہے، ان یقول العشاء، کہ عشاء کی نماز کہی جائے. کیوں؟ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں اس لفظ کو استعمال کرنا ملتا ہے. کہاں؟ ومن بعد صلاۃ العشاء، سورۃ نور میں آتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد. گویا امام بخاری کے نزدیک عام طور پر جب ہم استعمال کریں تو عشاء کا لفظ بولیں، عتمہ کا نہیں، کیونکہ وہ کبھی کبھار استعمال ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھی عشاء کو برقرار رکھا. وَيُذْكَرُ عن ابی موسیٰ قال كنا نتناوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند صلاة العشاء، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم باری باری عشاء کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. یعنی جیسے مختلف قبائل میں یا علاقوں یا محلوں میں لوگ رہتے تو سب کے سب نہیں جاتے تھے وہاں، کچھ اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ لیتے اور کچھ وہاں جا کے پڑھتے، تو باری باری بھی آتے تھے لوگ. فآتم بہا، تو آپ نے رات کی تاریکی تک دیر کی اس میں. وقال ابن عباس کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، کہ دیر سے ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز. وقال بعضهم عن عائشہ، اور بعض نے حضرت عائشہ سے روایت کیا اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتمہ، کہ دیر سے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کی نماز یعنی عشاء کی نماز. وقال جابر کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العشاء، حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے. وقال ابو برزہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤخر العشاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے نماز ادا کرتے. وقال انس، اور انس کہتے ہیں اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء الاخرۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز آخر میں پڑھی، دیر میں پڑھی. وقال ابن عمر کہتے ہیں وابو ایوب وابن عباس صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، یعنی قریب قریب پڑھی، جلدی پڑھی مراد ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انہوں نے سارے وہ آثار جمع کر دیے جس سے نماز کی ابتدا اور انتہا کا وقت جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ارلی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور ڈیلے کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے.
حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سالم اخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھائی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیلتن ایک رات، صلاۃ العشاء عشاء کی نماز، وہی التی يدعو الناس العتمہ، اور یہ وہی نماز ہے جسے لوگ عتمہ بولتے ہیں. ثم انصرف علیہ الصلاۃ والسلام، پھر سلام پھیرا علیہ الصلاۃ والسلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاقبل علینا، پھر ہماری طرف توجہ کی، یعنی آپ نے ہماری طرف اپنا منہ پھیرا. فقال، پھر فرمایا، ارأیتم لیلتکم ہذہ، کیا تم نے دیکھا اپنی اس رات کو، فإن رأس مئۃ سنۃ، تو سر پر 100 سال کے، یعنی آج سے 100 سال بعد، منہا اس میں سے، لا یبقى، نہ باقی رہے گا، ممن اس میں سے جو، ہوا علی ظہر الارض، جو زمین کی پیٹھ پر ہے، احد، کوئی ایک بھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھائی ہم کو، اور نماز پڑھا کر آپ نے ہم سے کیا فرمایا کہ آج سے 100 سال بعد، یعنی آج کی رات سے، وہ رات جو آج سے پورے 100 سال بعد آئے گی، اس رات تک کوئی بھی وہ شخص جو دنیا میں ہے زندہ نہ رہے گا. اچھا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی زندہ نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا خضر زندہ ہے اور وہ آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا زمین کی پشت پر جو کوئی زندہ ہے وہ 100 سال بعد زندہ نہ ہوگا. تو خضر زندہ نہ ہوئے. اگر وہ آسمان پر ہیں تو آسمان پہ تو اور بھی بہت سی مخلوق ہیں. پھر اسی طرح آخری صحابی جن کا انتقال 110 ہجری میں ہوا تھا، وہ ابو الطفیل عامر بن واصلہ ہیں. یہاں 102 لکھا ہوا، یہ اصل میں 110 ہے. اور اسی طرح ایک شخص نے 6 صدی میں صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، رتن ہندی، بابا رتن ہندی. تو اس نے کہا تھا میں بھی صحابی ہوں. تو ایسی باتیں کرنا جو ہے وہ درست نہیں، کیونکہ آپ کے تمام صحابہ اس 100 سال کے اندر ختم ہو گئے تھے. باب وقت العشاء اذا اجتمع الناس او تاخروا، عشاء کا وقت جب جمع ہو جائیں لوگ یا وہ تاخیر کریں. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، اس لیے صرف ریڈنگ کروں گی. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علی قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر. زیادہ لوگ ہوتے جلدی کرتے، تھوڑے ہوتے دیر سے پڑھتے. والصبح بغلس، لیکن صبح کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے. باب فضل العشاء، عشاء کی نماز کی فضیلت. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته قالت، کہتی ہیں، اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بالعشاء، کہ دیر سے پڑھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ایک رات. وذلك قبل ان يفشو الاسلام، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام ابھی بہت پھیلا نہیں تھا. افشا کہتے ہیں کسی راز کو افشا کرنا، یعنی پھیلا دینا، اور افشاء السلام یعنی سلام کو خوب عام کرنا، اور الاسلام یعنی دین اسلام کا پھیلنا مراد ہے. فلم یخرج، تو آپ نہیں نکلے. حتی قال عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر کہنے لگے، نام النساء والصبیان، سو گئے یہ عورتیں اور بچے. فخرجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل آئے. یعنی آپ نے کافی ڈیلے کر دی نماز. تو عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھیں، بچے بھی ساتھ لے کے آتی تھیں، تو وہ بےچارے مسجد میں آ کے اتنی دیر ہو گئی کہ سو چکے تھے. فخرجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نکلے. فقال، تو آپ نے فرمایا، لأہل المسجد، مسجد والوں سے، ما ينتظرها احد من اہل الارض غیرکم، کہ لوگوں تمہارے علاوہ اس وقت زمین پر کوئی نماز کا انتظار نہیں کر رہا. یعنی صرف تم ہی نماز پڑھنے والے ہو، اور جتنی دیر انتظار کر رہے ہو اتنی دیر تم نماز ہی کی حالت میں ہو. اس لیے اگر کبھی نماز کا انتظار کرنا پڑے اور دیر سے پڑھنی پڑے تو اس کو آفت نہ سمجھو، بلکہ فضیلت ایک طرح سے بتائی گئی. اور یہ خاص طور پر اوپر جو ہے نا، ابھی اسلام نہیں پھیلا تھا اس سمے، اس کا مطلب ہے کہ نمازی سارے جو تھے وہ ایک ہی جگہ پر جمع تھے، تھوڑے لوگ تھے. حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو سامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال كنت انا واصحابی الذین، ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی جو تھے وہ لوگ، قدموا معی فی السفینہ، جو کشتی میں میرے ساتھ آئے تھے، نزولا، اتر کر، فی بقیع بطحان، بطحان کے میدان میں، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے. فکان یتناوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ باری باری آیا جایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عند صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے وقت. کل لیلۃ نفر منہم، ہر رات ان میں سے ایک گروہ آتا تھا. یعنی کچھ مسافروں کا ذکر ہے. بطحان ایک مدینہ میں وادی کا نام ہے، وہاں آ کے لوگوں نے قیام کیا، وہاں آ اترے، وہاں آ ٹھہرے، پھر
سارے یکا یک حضور کے پاس نہیں پہنچ جاتے تھے نماز پڑھنے کو، بلکہ باری باری گروپس میں جاتے تھے. فوافقنا النبی علیہ السلام وانا واصحابی، تو میں نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا آیا. وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام میں مشغول تھے. وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ یعنی کوئی کام تھا، شغل تھا. فی بَعْضِ أَمْرِهِ اپنے کاموں میں سے کسی کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مصروف تھے. فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ، تو آپ نے نماز کو تاخیر کر دی. حَتَّى بْهَارَ اللَّيْلُ، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی. اب آپ دیکھیں نا کہ وہ باری باری چکے آتے تو ان کو بڑا شوق ہوگا کہ ہم جائیں اور حضور فوراً نکل آئے، لیکن آپ نہیں نکلے. کب تک نہیں نکلے؟ آدھی رات تک نہیں نکلے. ثم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم، پھر آپ نکلے اور آپ نے نماز پڑھوائی. صلی بے کا مطلب نماز پڑھائی. فلما قضا صلاتہ، جب نماز پڑھ چکے، قال لمن حضرہ، فرمایا جو بھی ان کے پاس حاضر ہوئے تھے، علی رسلکم، اپنی سہولت پر، یعنی اب تم خوش ہو جاؤ. ابشروا ان من نعمت اللہ علیکم، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ کہ اللہ کی نعمت ہے تم پر. انہ لیس احد من الناس یصلی هذه الساعہ، کہ اس وقت لوگوں میں سے کوئی اور نماز نہیں پڑھ رہا، غیرکم، تمہارے سوا. او قال، یا آپ نے فرمایا، ما صلی هذه الساعة احد غیرکم، نہ نماز پڑھی کسی ایک نے اس گھڑی میں سوائے تمہارے. لا یدری ای الکلمتین قال، نہیں وہ جانتا کہ دونوں باتوں میں سے کون سی آپ ہی نے فرمائی تھی. قال قال ابو موسیٰ، ابو موسیٰ کہتے ہیں، فرجعنا فرحا، تو ہم خوش باش لوٹے. فرحا جو ہے یہ کیا ہے؟ خوش ہونے والے، یعنی فرحین نہیں بلکہ فرحا، خوش ہو کے لوٹے. بما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جملے کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تھا کہ ہم ہی وہ باسعادت لوگ ہیں جو اس وقت نماز پڑھیں جبکہ اور کوئی نہیں پڑھ رہا. یعنی ایک طرح سے فضیلت اس کی بتائی گئی. باب ما یکرہ من النوم قبل العشاء، عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو مکروہ سمجھا گیا، کراہت کی گئی، یکرہ ناپسند کیا گیا. اور وہ کس طرح ہے؟ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي المنهال عن ابي برزة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے سونا، قبل العشاء، عشاء سے پہلے، والحدیث بعدها، اور گفتگو فرمانا بعد میں. باب النوم قبل العشاء لمن غلب، سو جانا عشاء سے پہلے اس کے لیے جس پہ نیند غالب آ جائے، جو مغلوب ہو جائے. کیونکہ کیا کہا گیا کہ جب نیند اتنی آ رہی ہو کہ یہ نہ پتہ چلے کہ دعا مانگ رہے ہو کہ اپنے آپ کو گالی دے رہے ہو، تو پھر بہتر ہے پہلے سو جاؤ. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سونے کی ایک دفعہ عادت بنا لیں تو روز سونے کو پھر دل چاہتا ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ نماز پڑھ کر ہی سوئیں. لیکن کبھی کبھار انسان بہت ٹریول کر چکا ہوتا ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ اس سے واقعی ہمت نہیں ہوتی، تو اس میں ذرا سو کے دوبارہ اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی گنجائش ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے. تو ایک چیز کہ جواز اور بات ہے اور اس کی فضیلت اور بات ہے. تو یہاں فضیلت نہیں فرمائی کہ اس کو ثواب ملے گا جو سو کے عشاء پڑھے گا، نہیں، ناپسند کیا. لیکن اگر کوئی ایسا ہو جائے تو انسان کہ اچھا میں سو گیا ہوں، اب دوبارہ پڑھنے کا تو فائدہ نہیں، اس لیے سوتا رہوں، نہیں، پھر بھی اٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو، پڑھنے کی اجازت ہے اگرچہ ناپسند ہے. حدثنا ایوب بن سلیمان قال حدثني ابو بکر عن سلیمان قال صالح بن کیسان اخبرني ابن شهاب ان عروة ان عائشة قالت اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، دیر سے پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز. حتی ناداہ عمر، یہاں تک کہ پکارا آپ کو حضرت عمر نے. کیا پکارا؟ الصلاۃ، نماز. نام النساء والصبیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ عورتیں اور بچے سو چکے ہیں. فخرج، تو آپ نکلے. فقال، آپ نے فرمایا، ما ينتظرها احد من اہل الارض غیرکم، اس وقت تمہارے علاوہ زمین پر کوئی نماز کا انتظار نہیں کر رہا. قال ولا تصلى يومئذ الا بالمدینہ، اور ان دنوں مدینہ کے سوا کہیں اور نماز ہوتی ہی نہ تھی، یعنی صرف یہی نماز ہوتی تھی. قال وكانوا يصلون العشاء، اور وہ نماز عشاء کی پڑھتے تھے. فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول، کب سے کب تک؟ شفق کے غروب ہونے سے لے کر پہلی تہائی رات گزرنے تک نماز پڑھتے تھے. یعنی اس سے پھر نمازوں کے اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام شفق کے غروب ہونے کے فوراً بعد سے لے کے کب تک؟ ایک تہائی رات گزرنے تک پڑھ لیا کرتے تھے. حدثنا محمود قال اخبرنا عبد الرزاق
قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شغل عنها لیلہ مشغول ہو گئے ایک رات، یعنی آپ کو کوئی کام پڑ گیا، فأخرها حتى رقدنا آپ نے اس کو تاخیر کر دی یہاں تک کہ ہم سو گئے، رقدنا ہم سو گئے، مرقد کہتے ہیں نا، قبر کو بھی کہتے ہیں آرام گاہ، معلوم نہیں اندر آرام ہے یا عذاب ہے، لیکن ہم تو آرام گاہ ہی لکھتے ہیں تاکہ دوسرے بھی دیکھ کے کہیں کہ آرام ہی کی جگہ خیر ہے۔ حتی رقدنا فی المسجد یہاں تک کہ ہم سو گئے مسجد میں، ثم استيقظنا پھر اٹھے، ثم رقدنا پھر سو گئے، ثم استيقظنا پھر جاگے، ثم خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ نہیں کہ روز کی بات ہے، یہ آپ دیکھیں نا اس میں لکھا ہوا ہے لیلتن، یہ ایک رات کی بات ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوا، روز نہیں اس طرح کیا گیا۔ ثم قال ليس احد من اهل الارض ينتظر الصلاة غيركم وكان ابن عمر لا يبالي اقدمها ام اخرها ابن عمر جو تھے وہ نہیں پرواہ کرتے تھے کہ اسے دیر سے کریں یا جلدی کریں، اذا كان لا يخشى جبکہ انہیں ڈر نہ ہوتا تھا یغلبہ النوم کہ ان پہ نیند غالب آ جائے گی، ان وقتها اس کے وقت سے، وكان يرقد قبلها پر وہ اس سے پہلے سو جاتے تھے۔ اور کچھ لوگ آپ میں سے بھی سو رہے ہیں نیند کی باتیں سن کر، یہ رات کے سونے کی بات ہے، دن کو کلاس روم میں سونے کی بات نہیں۔ قال ابن جریج ابن جریج کہتے ہیں قلت لعطاء میں نے عطا سے کہا، عطا بن ابی رباح سے، فقال وہ کہتے ہیں سمعت ابن عباس کہ میں نے ابن عباس سے سنا، یقول وہ کہتے تھے اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بالعشاء کہ تاخیر سے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز، حتی رقد الناس یہاں تک کہ لوگ سو گئے، واستيقظوا اور جاگ گئے، ورقدوا واستيقظوا پھر سو گئے پھر جاگ گئے، فقام عمر بن الخطاب تو اس پر عمر بن خطاب آخر اٹھ کھڑے ہوئے، فقالا تو کہنے لگے الصلاۃ نماز۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے جا کے دروازہ ناک کریں اور کہیں آپ کیوں نہیں آ رہے، سب لوگوں کی اتنی پریشانی، نہیں، باہر ہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں الصلاۃ نماز۔ قال عطا کہتے ہیں قال ابن عباس ابن عباس نے کہا فخرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے، کأنی انظر الیہ الآن ایسا کہ جیسے میں اب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ حدیث بیان کرتے ہوئے اب نظارہ پورا کھینچتے ہیں، سین لائیں گے پورا۔ یقطر رأسہ ماء کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، واضعا یدہ علی رأسہ آپ نے اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھا ہوا تھا، فقال اور پھر آپ فرما رہے تھے، یعنی اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے سر پہ تھا آپ یہ بات فرما رہے تھے لولا ان اشق علی امتی اگر میری امت پہ یہ بات شاق نہ ہوتی، مشکل نہ ہوتی، لامرتہم تو میں ان کو حکم دیتا ان یصلوها ہکذا کہ وہ اسی طرح نماز پڑھا کریں، یعنی اتنی ہی دیر سے پڑھا کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ عشاء کی نماز فضیلت کے وقت میں پڑھ کر فجر کی قضا ہو جائے، اس صورت میں جلدی ہی پڑھ لینی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر میری امت پہ مشکل نہ ہوتا لامرتہم ان یصلوها ہکذا فاستثبت عطاء پھر میں نے عطا سے تحقیق کی، تثبیت کی، یعنی میں نے ذرا اور پوچھا کیف وضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رأسہ یدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ کس طرح ہاتھ رکھا ہوا تھا، یعنی مزید بتاؤ، یعنی ہاتھ رکھنے کا سٹائل کیا تھا۔ کما انبأہ ابن عباس کہ ابن عباس نے ان کو کیسے بتایا تھا ہاتھ رکھ کے، فبدد لی عطاء تو عطا نے کیا کیا، کشادگی پیدا کی عطا نے بین اصابعہ اپنی انگلیوں کے درمیان شیئن تھوڑی سی، من تبدید کشادہ کر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس طرح کشادہ تھا، یعنی انگلیاں یوں نہیں کھلی ہوئی تھی بلکہ ہلکی ہلکی کھلی ہوئی تھی۔ ثم وضع اطراف اصابعہ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کے کنارے رکھے، علی قرن الرأس اپنے سر کے ایک کونے پر، ثم دمھا پھر ملایا اس کو، یمرھا کذالک کہ آپ اپنے ہاتھ کو یوں پھیر رہے تھے، یعنی پہلے کشادہ تھا پھر جب سر پہ رکھا تو آپ اس کو سر پہ پھیر بھی رہے تھے، کس طرح، کذالک علی الرأس اس طرح اپنے سر پر، یعنی آپ نے کر کے دکھایا، حتی مست ابہامہ طرف الاذن یہاں تک کہ ابہام یعنی انگوٹھا کہاں چھو گیا، آپ کے کان کے کنارے پر، آپ کا انگوٹھا کان کے کنارے پر لگ گیا، کنارہ یہ ہے جو منہ سے نزدیک ہے، یعنی ایک تو یہ کنارہ ہوتا ہے نا اور ایک یہ بھی ہوتا ہے، تو یعنی یہاں تک آپ کا ہاتھ آ گیا۔ مما یلی الوجہ علی الصبغ کن پٹی پر، صبغ کہتے ہیں کن پٹی پر، کن پٹی پر چہرے کے قریب آپ کا انگوٹھا آ گیا، ناحیت اللحیہ داڑھی کی طرف، لا یقصر ولا یبطش نہ آپ نے دیر کی اور نہ جلدی کی، الا کذالک مگر اسی طرح، یعنی یہ نہیں کہ تیز تیز پھیرے تھے بلکہ آہستہ آہستہ۔ وقالا اور آپ فرما رہے تھے لولا ان اشک علی امتی
لأمرتهم ان يصلوا هكذا، اور اس حال میں کہ آپ اپنے سر پہ اپنی انگلیاں پھیر رہے تھے آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ میری امت پہ اگر مشکل نہ ہوتا تو میں اسی طرح دیر سے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کتنے مہربان تھے ہم پر، اور حد الوسع کوشش کی کہ ہم مشکل میں نہ پڑیں اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے. ورنہ نیکی کے شوق میں اور تقوی کے اعلیٰ منازل طے کروانے کے لیے ہم سب کو کہتے اسی وقت پڑھو، جلدی نہ پڑھنا. لیکن دین میں ایسی سختی نہیں ہے، وہ دین سہولت کا دین ہے، دین یسر ہے، سمحا سہلا ہے کہ لوگ اسے کر گزریں، یہ نہیں کہ سخت سمجھ کے اسے چھوڑ کے چلے جائیں. تو اس سے ایک اور بات، یعنی خاص طور پر جو بات اس حدیث سے پتہ چلتی کہ صحابہ کرام کے بعد جو تابعین آئے تو ان کو بڑا شوق ہوتا تھا یہ تک جاننے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تو کہاں رکھا، کیسے رکھا، کیا سٹائل تھا. یہ محبت کی علامت ہے نا کہ ایک ایک باریک ڈیٹیل پوچھنا. مثلاً آج کل فون پہ بھی بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں، خط بھی لکھے جاتے ہیں، موویز بھی بنا کے ایک سے دوسری جگہ بھیجی جاتی ہے. اس کے باوجود جب کوئی شخص کہیں سے مل کے کسی کے پاس سے آتا ہے تو اسپیشلی اس سے جا کے ایک ایک بات پوچھتے ہیں، اچھا پھر صبح کیسی ہوتی، شام کیسی ہوتی، دوپہر کے، یعنی جس سے محبت ہو اس کے بارے میں انسان چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل جاننے کو بھی متلاشی رہتا ہے. اور بڑا یہ نیچرل ہے، اور صحابہ کرام کا ایسا ہی تعلق تھا. باب وقت العشاء الی نصف اللیل، عشاء کا وقت آدھی رات تک. وقال ابو برزہ، اور ابو برزہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحب تاخیرہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے پڑھنے کو پسند فرماتے تھے. حدثنا عبد الرحیم المحاربی قال حدثنا زائدہ عن حمید الطویل عن انس قال اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء، تاخیر سے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز، الی نصف اللیل، آدھی رات تک. ثم صلی، پھر نماز پڑھی. ثم قال، پھر فرمایا قد صلی الناس، تحقیق نماز پڑھ لی لوگوں نے، وناموا، اور سو گئے. اما انکم فی صلاۃ، لیکن تم نماز میں ہو، منتظرتموہا، جب تک تم اس کا انتظار کر رہے ہو. کیونکہ اور جگہوں پہ بھی مسجدیں تھیں، جن لوگوں نے پہلے پڑھ لی اور وہ سو گئے، لیکن جو انتظار میں رہے گویا اتنی دیر جب دوسرے لوگ سو رہے تھے یہ نماز ہی پڑھ رہے تھے. کیونکہ انسان نماز ہی کی حالت میں اس کا ثواب لکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ نماز چھوڑ نہیں دیتا یا پڑھ نہیں چکتا. وزاد ابن ابی مریم کہتے ہیں اخبرنا یحیی بن ایوب حدثنی حمید سمع انسا کانی انظر الی وبیس خاتمہ لیلۃ اذن، کہ حمید الطویل کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ گویا میں آپ کی انگوٹھی کی چمک اس رات کو دیکھ رہا ہوں. کس کی انگوٹھی کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی جب آپ یہ بات فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی تھی اور وہ چمک رہی تھی. باب فضل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کی فضیلت کیا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن اسماعیل حدثنا قیس عن جریر ابن عبداللہ قلنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اذ نظر الى القمر لیلۃ البدر، یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں، صرف ریڈنگ کروں گی. فقال اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا لا تضامون او لا تضاهون فی رؤیتہ. وہاں صرف تضامون کا لفظ ہے، یہاں تضاہون کا. تضاہون قرآن پاک میں آپ پڑھ چکے ہیں. یضاہئون القول، یعنی ان کی بات، پہلی بات لوگوں کی بات سے ملتی جلتی ہے. تو یہاں تضاہون یعنی تمہیں شبہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے، غلط فہمی نہیں ہوگی، فی رؤیتہ، آپ کی رؤیت میں. فإن استطعتم، اگر تم میں استطاعت ہو، اللہ تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني ابو جمرة عن ابي بكر بن ابي موسى عن ابيه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى البردین، جس نے پڑھی دو ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا. فجر عصر کیوں؟ فجر بھی ٹھنڈک میں پڑھی جاتی اور عصر بھی دن غروب ہو جائے تو. وقال ابن رجاء حدثنا همام عن ابي جمرة ان ابا بكر بن عبد الله بن قيس اخبره بهذا. حدثنا اسحاق عن حبان قال حدثنا همام قال حدثنا ابو جمرة عن ابي بكر بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثله. باب وقت الفجر، فجر کا وقت. آپ دیکھیں کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے نماز ہے، اسی لیے ظہر کو اولا نماز کہی گئی اور فجر کو سب سے آخری، کیونکہ وہ ایک طرح سے رات کے اختتام پہ پڑھی جاتی ہے. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام عن قتادہ عن انس ان زید بن ثابت حدثه انہم تسحروا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحر کا کھانا کھایا، یعنی صبح کا کھانا کھایا. ثم قاموا الى الصلاۃ، پھر نماز کی طرف کھڑے ہو گئے.
یعنی سحری کھاتے ہی نماز شروع کر دی. قلت کم بینہما، میں نے پوچھا کتنا فرق تھا سحری کھانے اور نماز پڑھنے میں. قال قدر 50 و 60، یعنی آیتن 50-60 آیتیں جتنی دیر میں پڑھی جاتی. مراد یہ کہ جیسے کوئی وضو کرنے والا وضو کر لیتا ہے یا اپنے برتن سمیٹ کے نماز پڑھتا ہے، اتنے میں 50-60 آیتوں کا وقفہ تھا، یعنی بہت دیر سے نہیں پڑھی بلکہ ساتھ ہی پڑھ لی. حدثنا حسن بن صباح سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام النبي الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة فصليا. قلت لانس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. یہ اوپر والی حدیث ہی کا معنی ہے اس میں بھی. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس عن اخیہ عن سلیمان عن ابی حازم انہ سمع سہل بن سعد یقول كنت اتسحر فی اہلی. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں میں سحری کھاتا. ثم یکون سرعۃ بی، پھر مجھ کو جلدی ہوتی، ان ادرک صلاۃ الفجر، کہ میں صلاۃ الفجر کو پالوں، یعنی صبح کی نماز کو پالوں، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یعنی اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ سہل بن سعد صحابی جو تھے وہ اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہی سحری کا فوراً نکلنے کی کوشش کرتے تاکہ فجر کی نماز میں لیٹ نہ ہو جائیں. ہو سکتا ہے ان کے گھر تھوڑا دور ہو تو 50-60 آیتوں کا وقفہ اس لیے دیا گیا کہ لوگ کھانا کھا کے گھر سے مسجد تک پہنچ جائیں. حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة اخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. ذرا سی وضاحت ہے کہ فجر کی نماز کے وقت صحابیات جو تھیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی نماز پڑھ کے گھر کو واپس جاتی. جب پوری نماز پڑھ چکی ہوتی تو ابھی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ انہیں کوئی پہچان نہ سکتا تھا. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے عاملوں کو یہ لکھا تھا کہ صبح کی نماز اس وقت پڑھا کرو جب تارے گہنے ہوئے صاف نظر آتے ہیں، یعنی ابھی تارے آسمان پہ نظر آئیں، یہ نہیں کہ خال خال کوئی نظر آ رہا ہو. باب من ادرک من الفجر رکعتا، یہ حدیث سے پہلے گزر چکی. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن بصر بن سعيد عن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. باب من أدرك من الصلاة ركعة، باب جو کوئی نماز کی ایک رکعت پالے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک رکعتا من الصلاة فقد ادرک الصلاة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی ایک رکعت پالی گویا اس نے پوری نماز پالی. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، نماز پڑھنا فجر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے. کیا اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون. ابن عباس کہتے ہیں کہ حاضر ہوئے میرے پاس کچھ لوگ مرضیون پسندیدہ یعنی معتبر، اور ارضاهم عندي عمر، اور ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ انہوں نے کیا کہا سب نے مل کے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الصلاۃ، روکا تھا نماز سے، بعد صبح، صبح کے بعد، حتی تشرق الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وبعد العصر، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، حتی تغرب، یہاں تک کہ غروب ہو جائے. لیکن دوسری احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سبب والی نماز اس وقت پڑھنے کی اجازت ہے. سبب والی کیا ہے؟ مثلا مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنا، جیسے حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ہیں مغرب سے پہلے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا طواف کے نفل پڑھنا، سجدہ تلاوت کرنا، سجدہ شکر پڑھنا، عید کی نماز جب سورج اوپر ہو جاتا ہے، نماز کسوف یعنی سورج کے گرہن لگنے پر، اور جنازے کی نماز بوقت ضرورت، یہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے یہ چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں. دوسری روایات سے ان کا معلوم ہوتا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة قال سمعت ابا العالية عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا. یعنی یہ حدیث اور لوگوں نے مجھ سے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں منع فرمایا.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي قال اخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، نہ ارادہ کر کے پڑھو اپنی نماز کو سورج طلوع ہونے کے وقت، ولا غروبها، اور نہ غروب ہونے کے وقت، یعنی سورج طلوع ہونے کی کوئی نماز نہ پڑھو اور سورج غروب ہونے کی کوئی نماز نہ پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ قومیں کیا کرتی ہیں؟ سورج کی پوجا کرتی ہیں، تو مسلمانوں کو کس سے منع کیا گیا؟ اس وقت کی نماز سے منع کیا گیا کہ سورج نکلنے کی نماز مت پڑھو۔ وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طلع حاجب الشمس، کہ جب طلوع ہو جائے سورج کا کنارہ، فاخر الصلاۃ، تو ذرا تاخیر کرو نماز، حتی ترتفع، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ اذا غاب حاجب الشمس، جب سورج کا کنارہ غروب ہو جائے، فاخر الصلاۃ، یعنی ایک حصہ کنارے سے مراد، آپ نے دیکھا نا کبھی نصف ہوتا ہے، کبھی اوپر کا ایک حصہ غروب یا طلوع ہو رہا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے، مراد اس سے کیا؟ سورج جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا اندر باہر ہو، تو سورج کا اندر باہر ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ تھوڑا سا طلوع ہو چکا ہے، تھوڑا سا ابھی غروب ہو گیا ہے، یا صبح میں طلوع ہو گیا اور شام میں غروب ہو گیا۔ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ، یہاں تک کہ غروب ہو جائے، تابعہ عبدہ۔ حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن قبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دو تجارتوں سے، وعن لبستین، دو لباسوں سے، وعن صلاتین، اور دو نمازوں سے، نہا عن الصلاۃ بعد الفجر، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز اور پڑھنے سے منع کیا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وبعد العصر، اور عصر پڑھ کے نماز پڑھنے سے منع کیا، حتی تغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، وعن اشتمال السماء، اور اشتمال السماء سے، یعنی اس طرح انسان اپنے جسم پہ کپڑا لپیٹ لے کہ ہاتھ پاؤں اندر ہی رہ جائیں، وعن الاحتباء فی ثوب واحد، اور ایک کپڑا پہن کر گوٹ نہ مارے، یعنی اس سے منع کیا ہے کیونکہ اس میں یفضی بفرجہ الی السماء، کہ جس میں شرمگاہ آسمان کی طرف کھلی رہے، یعنی اس طرح نہ لیٹے یا بیٹھے کہ جس میں انسان کے ننگا ہونے کا ڈر ہو۔ وَأَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ، اور یہ پیچھے گزر چکا ہے نباز اور لماس کے نام سے، کہ نباز ہوتا ہے پھینک کے کوئی چیز، اس کی تجارت کرنا، اور لماس کیا ہے؟ اس کو ٹچ کر کے، چھو کے۔ باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، نہ ارادہ کرے نماز کا سورج غروب ہونے سے پہلے۔ یہ حدیث گزر چکی۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عطاء بن يزيد الجندعي انه سمع ابا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس۔ حدثنا محمد بن ابان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت حمران ابن ابان يحدث عن معاوية قال انكم لتصلون صلاة، معاویہ سے وہ کیا روایت کرتے ہیں کہ انکم، یقیناً تم، لتصلون صلاۃ، البتہ نماز پڑھو گے، ایک ایسی نماز، لقد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ تحقیق ساتھ رہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، فما رأیناہ یصلیھا، ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ اس کو پڑھتے تھے، ولقد نہا عنہا، آپ نے اس سے منع بھی کیا، یعنی رکعتین بعد العصر، عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنے سے۔ حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدہ عن عبید اللہ عن خبیب عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاتین بعد الفجر، آپ نے 2 نمازوں سے منع فرمایا، ایک تو بعد الفجر حتی تطلع الشمس وبعد العصر حتی تغرب الشمس۔ باب من لم یکرہ الصلاۃ الا بعد العصر والفجر، باب اس شخص کی دلیل کے جس نے نہ پسند کیا نماز پڑھنا مگر بعد عصر اور فجر کے۔ رواہ عمر، اس کو عمر نے بیان کیا، وابن عمر، اور ابن عمر نے، وابو سعید وابو ہریرہ نے۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال اصلی کما رأیت اصحابی یصلون، میں نماز پڑھتا ہوں جیسے میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے دیکھا۔ لا انہا احدا یصلی بلیل ولا نہار ما شاء، کہ نماز پڑھتے تھے رات اور دن کی جس گھڑی میں وہ چاہتے تھے، غیر اللہ تحروا طلوع الشمس ولا غروبها، سوائے اس کے کہ وہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا قصد نہیں کرتے تھے، نہیں اس وقت بطور خاص نماز نہیں پڑھتے تھے۔ باب ما یصلی بعد العصر من الفوائت ونحوها، باب ما یصلی، جو نماز پڑھی جائے بعد العصر، عصر کے بعد، عصر کے بعد نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ جیسے پیچھے میں نے کہا کہ اور روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ سبب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو یہاں کیا سبب ہے؟
من الفوائد، فوائد کس سے ہے؟ فائد سے، فائتہ، اور فائتہ فوت سے، یعنی جس کی نماز فوت ہو جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ ان اوقات میں بھی نماز کی قضا پڑھ سکتا ہے. ونحوها، اور اسی طرح اور اسباب. وقال قریب عن ام سلمہ، قریب کہتے ہیں حضرت ام سلمہ سے کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد العصر رکعتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. وقال، اور آپ نے فرمایا تھا اس کا سبب کیا تھا؟ شغلنی ناس، مشغول کر دیا تھا مجھے کچھ لوگوں نے، من عبد القیس، عبد القیس قبیلے کے، ان الرکعتین بعد الظہر، ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں پڑھنے سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 سنتوں کی قضا کب پڑھی؟ عصر کی نماز ادا کر کے، کیونکہ اس وقت آپ فرض پڑھ کے بیٹھے ہی تھے تو کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے سنتیں نہ پڑھنے دی آپ کو، اب آپ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. ویسے تو قضا نہیں ہے عام طور پر سنت کی، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح تو روز ہی کوئی نہ کوئی مشغول کر لیتا ہے. جب بعض اوقات یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو بریک ہوتی ہے تو اتنا ہی وقت ہوتا ہے کہ 2 سنت اور 4 فرض پڑھ لیں. تو ایسی صورت میں اگر 2 سنت وہ چھٹ گئی تو وہ آپ کسی اور وقت میں بھی اس کو بوقت مجبوری ادا کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ عصر کی نماز کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. مراد یہ ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد الواحد بن ایمن قال حدثني ابي انه سمع عائشہ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں والذی ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، والذی قسم اس ذات کی، ذهب به جو آپ کو لے گئی، یعنی اللہ تعالی جس نے آپ کو دنیا سے اٹھا لیا، ما ترکہما آپ نے نہ چھوڑا ان 2 رکعتوں کو، حتی لقی اللہ یہاں تک کہ ملاقات کر لی اللہ تعالیٰ سے، وما لقی اللہ تعالیٰ اور نہ ملاقات کی اللہ تعالیٰ سے، حتی ثقل عن الصلاۃ یہاں تک کہ بوجھل ہو گئے نماز سے، یعنی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیماری کی وجہ سے بوجھل ہو کر بیٹھ کے نمازیں پڑھی. وکان یصلی کثیرا من صلاته قائدا، اور آپ اپنی نمازوں میں بہت سی نمازیں بیٹھ کے پڑھنے لگے تھے. تعنی رکعتین بعد العصر، اور حضرت عائشہ کی مراد کیا تھی کہ عصر کے بعد کی رکعتیں، یعنی عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 رکعتیں پڑھی ہیں. ایک تو سبب یہ اوپر پتا چلا ہمیں کہ وہ ایک وفد آ گیا اور اس نے پڑھنے نہ دیا تو آپ نے بعد میں پڑھ لی. اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ آپ صرف ایک دن نہیں کثرت سے ایسے کر لیا کرتے تھے. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہما، کہ آپ خود یہ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. ولا یصلیہما فی المسجد، اور مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. مخافۃ ان یثقل علی امتہ، اس ڈر سے کہ آپ کی امت پہ بوجھ ڈال دیں گے. وکان یحب ما یخفف عنہم، اور آپ پسند کرتے تھے کہ آپ ہلکا رکھیں اپنی امت سے، یعنی اپنی امت کے سامنے بعض اوقات ایسا کام نہیں کرتے تھے کہ جس سے امت مشقت میں پڑ جائے. اس ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دین کو مشکل نہیں بنایا، کیا بنایا؟ آسان بنایا. اور ہم نے کیا کوشش کی؟ آپ سے آگے بڑھنے کی، اور دین میں مشکلیں پیدا کر دی. اور اگر کوئی آسانی پیدا کرے تو کہتے ہیں کہ ان کا دین بہت آسان ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی قال حدثنا ہشام قال اخبرنی ابی قال قالت عائشة ابن اختی ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم السجدتین بعد العصر عندی قط. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں کبھی بھی یہ 2 رکعتیں عصر کے بعد کی چھوڑی نہیں تھی. تو یہ کیا ہے؟ آپ کا خاص عمل ہے. جس طرح تہجد کی نماز آپ کے لیے فرض تھی، اسی طرح یہ عصر کے بعد کی 2 رکعتیں آپ خود تو پڑھتے تھے لیکن امت کو پڑھنے سے منع کیا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعتیں چھپ کے بھی اور علانیہ بھی ان کو چھوڑا نہیں. رکعتان قبل الصبح، 2 رکعتیں صبح کی نماز سے پہلے، ورکعتان بعد العصر، اور 2 رکعتیں عصر کی نماز کے بعد. یعنی تنہائی میں ہوتے تو بھی ان سنتوں کو پڑھ لیتے تھے، لوگوں میں ہوتے جب بھی پڑھ لیتے. حدثنا محمد بن عرعرہ قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال رأيت الاسود ومسروقا شهدا على عائشة قالت ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يأتني في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين. پیچھے گزر چکی حدیث. سوال، بات 322 میں حضور نے نمازیں جمع کر کے پڑھی، یعنی ظہر اور عصر کو ملا کر، مغرب اور عشاء کو ملا کر. ایسی صورت میں پوچھنا یہ ہے کہ کیا ظہر کی نماز جو ہم عصر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کے 4 فرض یعنی 4 رکعتیں قضا کی نیت سے پڑھیں گے؟ نہیں، قضا کی نیت سے نہیں پڑھیں گے، چونکہ جبریل علیہ السلام نے وہ بیچ کا وقت بتایا تھا نا کہ جس دن ایک دن ظہر اس میں آئی اور ایک دن عصر اس میں آئی، تو جب ان اوقات کے درمیان میں لا کے پڑھیں گے تو ظہر اپنے آخری وقت میں اور عصر اپنے اول وقت میں آ جائے گی. تو یہ اس کا طریقہ ہوگا. یا اگر سفر ہے تو اگر وہ
اینڈ اسٹینڈرڈ ٹائم آپ فالو نہیں کر سکتے تو اس صورت میں آپ کو ویسے بھی اجازت ہے، یعنی ظہر کے اول وقت میں بھی اثر پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ سفر اور مجبوری کی حالت میں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو آپ کیا کریں کہ ایک نماز کے آخری وقت میں لائیں اور دوسری نماز کے اول وقت میں لے آئیں، تاکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہی ہو جائیں، لیکن وہ اس بیمار کے لیے کہ جو بار بار اٹھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ پھر یہاں انہوں نے ایک اور سوال یہ لکھا کہ 1 بجے پین سے سایہ ناپا تو اس کے سائے سے 1.5 گنا تھا، کیا اس وقت عصر کی نماز ہو سکتی ہے؟ بزرگ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت 2 مثل سے شروع ہوتا ہے اور 2:15 پر ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو گیا۔ اصل میں ایک چیز میں مس کر گئی بتانی، اور وہ یہ تھی سایہ ناپنے میں کہ سردیوں اور گرمیوں میں زمین کے مختلف حصوں میں سورج کے جو نکلنے کے مقامات ہوتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے۔ سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مشرق ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے گرمیوں کی نسبت، اور اس میں سورج جو ہے وہ ڈھل کے ایک طرح سے نکلتا ہے۔ ایسی صورت میں جو نصف النہار ہوتا ہے، نصف النہار کا مطلب کیا ہے؟ مثلا سورج 7 بجے نکلا اور 5 بجے غروب ہو گیا، تو 5 گھنٹے 12 بجے سے پہلے ہیں اور 5 بعد ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ نصف النہار پورے 12 بجے ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات سورج جو ہے وہ نکل رہا ہے 5 بجے اور غروب ہو رہا ہے 7 بجے، یعنی 14 گھنٹے کا دن ہے، تو نصف النہار اس سے شاید تھوڑا مختلف ہو۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب نصف النہار پہ سورج آ جائے تو اب آپ جب سایہ ناپیں گے تو اس وقت جو سایہ ہوگا وہ اس کا اصلی سایہ ہوگا، اس سایہ کو آپ منہا کر دیں گے، مائنس کر دیں گے، وہ سایہ انکلوڈ نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا جب سردیوں میں سورج ڈھل کے نکلتا ہے تو آدھے دن میں جو سایہ سامنے آئے گا اس سائے کو مثلاً اگر وہ ایک چیز کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے یا کچھ اسی طرح، اس کو ایکسکلوڈ کر دیں گے آپ اور اس کے بعد ناپنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ عصر کی نماز چھوڑنے کا گناہ۔ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ سوال کہ حدیث میں عمل واحد کے صیغے میں آیا ہے، کیا کسی خاص عمل کی طرف اشارہ ہے؟ کیونکہ نماز تو اس نے پڑھی نہیں، پھر ضائع کیا ہوا؟ مراد یہ کہ پچھلے عمل ضائع ہوئے، تو جان بوجھ کے چھوڑنا جو ہے وہ پچھلے عمل کو بھی برباد کرنے کا سبب بنتا ہے، اس لیے یہ اتنی وعید سنائی گئی کہ انسان پابندی سے اس کام کو کرے۔ کہا جاتا ہے کہ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، کیا فرشتے صرف اس کمرے میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں، یا پورے گھر میں ہی داخل نہیں ہوتے؟ اس میں یہ ہے کہ جہاں پر تصویر ہو اسی کی بات ہوگی، پورے گھر کا تو اس سے تعلق نہیں، اس طرح تو اس شہر میں ہی داخل نہ ہو۔ کیا یہ رحمت کے وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر لگائی گئی محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں؟ جی، رحمت کے کئی قسم کے فرشتے ہو سکتے ہیں، ان محفلوں کے لیے تو کچھ فرشتے خاص طور پر مقرر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو فرشتوں کے لشکر کتنے ہیں اور اس میں سے رحمت کے کتنے ہیں اور کس کس کام پر کیا رحمت لے کر وہ آتے ہیں، ان کا ہمیں کچھ بھی حساب کتاب معلوم نہیں۔ علم کی مجلسوں پہ جو فرشتے آتے ہیں ان کو سیارہ کہا جاتا ہے، ان للہ ملائکۃ سیارہ۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، سیارہ کار کو بھی کہتے ہیں نا، گھومنے پھرنے کے، سیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کچھ فرشتے سیر کرتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ فرشتے ہو سکتے ہیں کہ جنہیں رحمت کے فرشتے کہا جا سکتا ہے۔ جو فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور فجر اور عصر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں، کیا وہ ایسے تصویروں والے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں؟ وہ ہر جگہ ہی ساتھ جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اعمال انہوں نے لکھنے ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی چھوڑتے نہیں ہیں، وہ ہر وقت واچ کرتے رہتے ہیں، پیچھا کیے رکھتے ہیں کہ کون شخص کہاں کیا کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہارا رہنا اگلی امتوں یہود و نصارہ کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے عصر کی نماز سے سورج ڈوبنے تک، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی پوری زندگی کو ایک دن سے تشبیہ دے دیں، یعنی جو کروڑوں سال پہ مثلا پھیلی ہوئی ہے، اور اسے آپ ایک دن شمار کر لیں، اور دن اس لیے بھی کہ ہے ہی ایک دن۔ قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ جب لوگ آخرت میں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ دن کا ایک حصہ ٹھہر کے آئے، وہاں دن بھی نہیں لگے گا یہ سب کچھ۔ تو اس میں اب امت مسلمہ کا وقت کب ہے اس پورے دن میں؟ کب ظاہر ہوئی ہے امتن مسلمتن لک؟ یہ کب آئی ہے؟ دن کے، یعنی دنیا کی ٹوٹل زندگی کے اس حصے میں جیسے ایک دن میں یعنی عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے، یعنی آخری حصہ ہے دنیا کا۔ گویا اس سے پہلے کتنا وقت گزر چکا ہے تاریخ میں، جیسے صبح سے لے کے سورج نکلنے سے عصر تک، یعنی زیادہ حصہ گزر چکا ہے، تھوڑا باقی ہے دنیا کے خاتمے میں، مراد یہ ہے۔ لیکن چونکہ امت مسلمہ پچھلے تمام انبیاء کو مانتی ہے تو اس لیے یہ تھوڑا وقت بھی رہنے کے باوجود ان پر فضیلت رکھتی ہے، اور چونکہ وہ انکار کرتے ہیں یہود و نصارہ ہمارے نبی کا یا یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، تو ان کا اجر جو ہے وہ نہیں ہے۔ یا ایک کی رات والی حدیث یاد کر لیں۔ مغرب کی نماز کا آخری وقت کون سا ہے؟ جب اس کی شفق جو ہے وہ غائب ہو جائے، یعنی روشنی ختم ہو جائے بالکل۔
کیا عشاء کا وقت صبح فجر کے وقت تک ہوتا ہے؟ نہیں، 2/3 رات تک ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی آنکھ 2/3 کے بعد کھلی ہے تو فجر سے پہلے پہلے اس کو پھر بھی پڑھ لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل جیسے 5 بجے سورج غروب ہوتا ہے اور صبح 7 بجے نکلتا ہے، تو ٹوٹل کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 14 گھنٹے کی رات ہے۔ 14 کو آپ 3 پہ تقسیم کریں تو 3 حصے اس کے بنا لیں۔ 1/3 مثال کے طور پر اگر 9:30 بجے تک تو 9:45 تک بنتا ہے، پھر اگلا 2-2:30 بجے کے قریب بنے گا 2/3، تو وہ جو 2/3 ہے وہاں 2:30 بجے تک جیسے آج کل آپ نماز عشاء کی پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا آخری حصہ جو ہے اس میں پھر تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی 2/3 میں آنکھ نہیں کھلی، دوبارہ کسی وجہ سے سو گیا تو بعد میں کھلی تو بھی فجر کی اذان سے پہلے پہلے پڑھ لے، لیکن افضل وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے سحری کی فوراً بعد نماز فجر ادا کی تو کیا یہ نماز فجر کنسیڈر کی جائے گی؟ کیا نماز فجر اذان ہونے سے 10 منٹ پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں 10 منٹ کی بات نہیں آئی تھی اور 10 منٹ پہلے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اصل چیز ہے وقت ہو جانا۔ اگر وقت ہو جاتا ہے، مثلاً 5 بجے وقت ہو گیا ہے تو آپ کے بعض امام حضرات 5:30 اذان دے رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اگر 5 بجے وقت داخل ہو گیا ہے تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہو تو کیا تب بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا اس قضا عصر کی نماز کا اطلاق سبب والی نماز کا نہ ہوگا؟ اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے مثال سے واضح بھی کیا تھا کہ مثلا سورج غروب ہونے میں 5 منٹ باقی ہیں اور ابھی سورج اندر باہر نہیں ہے، تو آپ انتظار نہ کریں کہ جب مکمل غروب ہوگا تو میں پڑھوں گے۔ آپ 5 منٹ پہلے بھی پڑھنا شروع کر سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے پڑھی حدیث کے جس نے 1 رکعت پالی گویا اس نے وقت پر نماز پڑھ لی۔ اس صورت میں اگر آپ 1 رکعت پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بائی دا ٹائم جب آپ عصر کی سلام پھیرتے ہیں مغرب کی نماز شروع ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ہر نماز کا افضل اور آخر وقت حدیث جبریل میں واضح کر دیا گیا۔ پھر غروب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پانے کی بات سمجھ نہیں آئی۔ جب حد مقرر کر دی گئی پھر اس حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ بظاہر کنٹراڈکشن نظر آ رہی ہے۔ بات یہ کہ کنٹراڈکشن نظر نہیں آ رہی۔ آپ اگر حدیث جبریل کو دوبارہ ذہن میں لائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ظہر کب پڑھی؟ جب سایہ ابھی جوتے کے تسمے برابر، یعنی ابھی ڈھل آئی تھا سورج تو پڑھ لی۔ اگلے دن کب پڑھی؟ جب 1 مثل تھا۔ دوسرے دن ظہر کب پڑھی؟ جب پہلے دن عصر پڑھی گئی تھی۔ تو اب آخری وقت تو وہی بتایا گیا نا۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ ان دونوں کے درمیان۔ اب درمیان میں کچھ تو افضل وقت مقرر کر دیا گیا اور کچھ وہ لمٹ کے جہاں تک بھی اگر کوئی پڑھ لے تو ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ افضل کی زد سے نکل جاتا ہے باہر۔ عموماً ہمارے ہاں کیا پایا جاتا ہے، اگر دھوپ پیلی پڑ گئی ہم کہتے ہیں اب دھوپ پیلی پڑ گئی اب عصر نہیں پڑھ سکتے۔ اگر سورج نکلنے میں 10-15 منٹ ہم کہتے ہیں اب تو وقت نکل گیا۔ وہ وقت افضل نکلا ہوتا ہے، نماز کا وقت نہیں نکلا ہوتا۔ اگر اس وقت بھی کوئی پڑھ لیتا ہے تو قضا کر دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کی آنکھ ہی 10 منٹ پہلے کھلی ہے تو اس صورت میں آپ پھر نہ سو جائیں کہ اچھا 10 منٹ میں کیا ہو سکتا، نہیں، اٹھو 5 منٹ میں وضو کر لو اور باقی میں جائے نماز بچھا کے اگر ایک بھی پڑھ لو گے سورج نکلنے سے پہلے تو گویا تم نے نماز اپنے وقت میں ادا کی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی 1 رکعت بھی کسی نماز کی پالے تو اسے پورا اجر ملتا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ باب 379 کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے صبح کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا، ایسی صورت میں کیا 1 رکعت پانے کے لیے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بات کلیئر نہیں ہو رہی۔ بھئی وہ تو بات ہے کہ جب نماز پڑھ چکے ہیں تو پھر نماز نہ پڑھے، اور جس نے پڑھی ہی نہیں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ پڑھ لے، خواہ 1 رکعت ہی کا ٹائم اس کو کیوں نہ ملے۔ آپ نے 2 طرح کے بیٹھنے، 2 طرح کے لباس اور 2 وقتوں کی نماز سے منع فرمایا، اشتمال سما بے منابضہ اور ملامسہ۔ اشتمال سما جو ہے کپڑا اس طرح لپیٹنا کہ ہاتھ اندر ہی رہ جائیں، یعنی سارا اس طرح لپیٹ کے کہ انسان کے ہاتھ نہ کھلیں، تو نماز میں ایسا کپڑا نہیں لپیٹنا چاہیے کہ جس میں ہاتھ جو ہیں وہ اندر جکڑے ہوئے ہوں۔ اور بے منابضہ نباز کا لفظ پیچھے بتایا تھا کہ وہ یوں ہوتا تھا کہ جیسے ایک شخص سودا بھی رکھ کے بیٹھا ہوا اور کچھ کنکریاں بھی، اور وہ کہتا ہے کہ تم پتھر اٹھا کے جس چیز پہ مارو گے جہاں لگے گی وہ تمہاری ہے، بس قیمت میں 5 روپے لوں گا، اور اگر وہ لگ گئی 5 سے زیادہ پر تو دینے والے کو خسارہ ہوتا، اور اگر 5 سے کم کی قیمت پہ لگ جاتی تو لینے والے کو خسارہ ہوتا۔ تو ایسے سودا کرنے سے منع کیا گیا کہ جس میں اس طرح کے چانس کی کوئی گیم کے قسم کی چیز ہو، ہاں وہ وقتی طور پر ایک دوسرے سے متفق ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس میں جو بزنس کرنے والا ہوتا ہے اس نے تو پہلے سے ہی اس طرح کا جوڑ توڑ کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی اس کو نقصان نہ ہو، کہ ٹوٹل میں اس کو خسارہ نہ ہو۔ لیکن ہمیں اس سے منع کیا گیا کیونکہ جب کوئی چیز عدل کے خلاف ہوتی ہے تو معاشرے کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، تو اس طرح کی تجارت سے بے چینی۔ اور ملامسہ کیا کہ آنکھیں بند کر لو اور کسی بھی چیز پہ ہاتھ رکھ لو، جو بھی ٹچ کرو گے وہ تمہاری ہوگی، یعنی جو تمہیں ہاتھ لگ گئی، تو اس میں یہ ہے کہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اگر سورج طلوع ہونے میں 2-3 منٹ ہوں تو کیا پہلے فرض پڑھ لینے چاہیے یا پھر ترتیب سے سنت اور پھر فرض پڑھنے چاہیے؟
اس صورت میں پہلے فرض ادا کرنے چاہیے، کیونکہ سنت کے مقابلے میں فرض کا ادا کرنا ضروری ہے۔ فرض پہلے پڑھنے کی صورت میں سنت کیا فرض کے فوراً بعد پڑھ لینی چاہیے جبکہ سورج نکل رہا ہو یا نکل کر بلند ہو رہا ہو، یا پھر 10-15 منٹ کے بعد اشراق کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، 10 منٹ تقریباً، اور پھر سنت پڑھیں، یعنی سورج نکلتے وقت میں آپ نہ پڑھیں۔ عصر کی نماز ایک دفعہ پڑھ لینے کے بعد اگر کہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں چلے میں ان کے ساتھ پھر ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں، تو وہ آپ کی نفل نماز ہو جائے گی، اور اس صورت میں حرج نہیں ہے خواہ آپ اصل پڑھ بھی چکے ہوں۔ پھر اسی طرح سبب کی نماز کیا ہے، مثلاً جنازہ، مثلاً طواف کی نماز، مثلاً آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، یہ تمام اسباب ہیں۔ کیا اس میں طواف بیت اللہ کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ شامل ہیں؟ جی ہاں، وہ آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں جب زوال ہو رہا ہو۔ صبح کی نماز کے بعد سورج روشن ہوتے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبتے تک سبب والی جو نمازیں پڑھنا جائز ہے، کیا ان میں تحیۃ الوضو بھی شامل ہے؟ جی ہاں، تحیۃ الوضو بھی آ جاتا ہے۔ آپ نے نماز عصر کے بعد ظہر کی سنت پڑھی اور نیچے فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پھر تمام زندگی پڑھتے رہے، کیا وہ ظہر کی سنت تھی، اس لیے کیا اب ایسا ممکن ہے؟ ہاں، اگر کبھی ظہر کی سنت رہ جائے تو اس صورت میں تو ممکن ہے، لیکن اس وقت میں نے آپ کو یہ بات واضح کی تھی کہ کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں اور کچھ امت کو آپ نے حکم دیے۔ آپ کا جو ہمارے لیے فرمان ہے وہ یہی ہے کہ ہم عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں، لہٰذا ہمیں نہیں پڑھنے چاہیے۔ آپ نے کیوں پڑھے، اس کی کیا وجہ تھی، وہ آپ کی کوئی مخصوص وجہ ہوگی اور ہمیں آپ نے روک دیا، اس لیے ہمیں رک جانا چاہیے۔ اگر کوئی قضا نماز ہو تو وہ پڑھنے کی اجازت ہے، یا پہلے بھی میں وضاحت کر چکی ہوں کہ سبب کی جو نماز ہے اس کی اجازت ہے۔ زوال کے وقت کے بارے میں بتا دیں کہ اس وقت نماز یا قرآن پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے۔ صرف نماز سے منع کیا گیا ہے، قرآن سے نہیں منع کیا گیا، یہ ہم نے خود ساتھ شامل کر لیا دین کو مشکل بنانے کے لیے، آسانی پیدا کرے۔ اور سجدے سے اس لیے روکا گیا کہ اس وقت کچھ قومیں جو سورج پرستی کرتی ہیں ان کی تشبیہ نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔